الذي هدانا إلى ود النبي وأهل بيته المجتبى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلى آلک واصحابک یا مولانا ومولا الثقلین. تمام گھر لوٹا دیا سلام ہو حسین پر. تمام گھر لوٹا دیا سلام ہو حسین پر. سرے ستم جھکا دیا سلام ہو حسین پر. پورا مجمع بولے آج کی یہ شہید اعظم کانفرنس اس کے انعقاد کا مقصد دو مقصد ہوتے ہیں. جب کبھی بھی شہدائے کربلا کی یاد میں جلسہ کیا جائے نمبر ایک ان کی عظمتوں کو سلام کیا جائے اور نمبر دو ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجی جائے. احتجاج کیا جائے کہ او ذلیلو تم بڑے بدبخت ہو, تم نے چھوٹا سا ظلم نہیں کیا, تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے. تو پھر آئیے ذرا جو مقصد اول ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. سلام ہو حسین پر. سلام ہو حسین پر. مجھے ابھی بھی تھوڑا چہروں پر تھکاوٹ کے آثار نظر آ رہے ہیں, حالانکہ محبت آل بیت رکھنے والوں کے روح کی غذا ذکر آل بیت ہے. اس لیے سلام کی صدا جائے. سلام ہو حسین پر. سلام ہو حسین پر. ہم ایسے چھین لیتے ہیں عدو سے اپنا آدمی, بلا کے حر دکھا دیا سلام ہو حسین پر. بلا کے حر دکھا دیا سلام ہو حسین پر. جلے ہوئے خیام کے دھوئیں نے ملک شام میں یزید کو جلا دیا. سلام ہو
حسین پر یزید کو جلا دیا سلام ہو حسین پر یزید کو جلا دیا سلام ہو حسین پر اور یزیدیت کے بتی کدے کو توڑ کر حسین نے فرات میں بہا دیا سلام ہو حسین مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اپنے نام نہاد لیڈروں کے لیے ہم ہاتھ بھی اٹھائیں جذبے بھی دکھائیں جو حقیقی لیڈر ہیں جو قبر میں بھی کام آئے جن کی محبت حشر میں بھی نجات کی سند اور دلیل ہو ان کے نام پہ بے رخی ایسے نہیں ذرا ہاتھ لہرا کے سلام ہو حسین پر سلام ہو حسین پر اور مڑی گال بوجھو انیف قریشی دے سامنے اتحلا تلالہ بنا ایسا سیدھا کر رہے چلا جا بیٹھے سامنے ایسا جگہ انجوائے تو پھر میرے سامنے بالے نے چلے اللہ یہ بندے سیدھے کرو انہوں عجیب بات ہے کہندے نہ خینجے تو پھر میرے سامنے کتھوں نو پیچھے کرو آواز آنی چاہیے پورا مجمع محبت اور ذوق کے ساتھ تاکہ پتا چلے ہم ذکر حسین میں محبت حسین میں ایکٹیو ہے اور ساتھ ساتھ آل بیت کے دشمنوں پہ گرجنے اور برسنے کے لیے بھی ہم ایکٹیو ہیں سلام ہو حسین پر سلام ہو حسین پر یزیدیت کے بتی کدے کو توڑ کر حسین نے فرات میں بہا دیا سلام ہو حسین پر اور جفا کی کل دیتی خسی کٹا کے سر نماز میں جفا کی کل دیکھ سے کٹا کے سر نماز میں نماز کو بچا دیا سلام ہو حسین پر پورا مجمع ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے پڑھے گا سلام ہو حسین پر 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 بعد از حمد و صلاۃ لائق کے ساتھ تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جملہ سادات والا مرتبت جملہ علماء آل سنت جملہ اراکین انجمن غلامان آل و اصحاب رسول راول پنڈی اسلام آباد و انجمن خدام آل بیت و صحابہ چرا جمیع سادات والا مرتبت جمیع غلامان نبی و آل و اصحاب نبی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ عظیم الشان شہید اعظم کانفرنس شہزادہ گلگوں قبا سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی یاد میں
انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے قبل آپ علماء کرام کے علمی فکری بیانات اور خطابات سے مستنیر و مستفید ہو چکے ہیں، اور یقیناً ان ہستیوں کا ایک ایک جملہ قابل قدر، قابل تکریم اور قابل تقلید تھا۔ امام حسین علیہ السلام شہید اعظم ہے، ذرا توجہ فرمائیں۔ امام حسین علیہ السلام شہید اعظم ہے۔ اس پر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو شہید اعظم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کو قرار دیا۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن شہید اعظم حضرت امیر حمزہ ہوں گے، یعنی حمزہ بن عبد المطلب ہوں گے۔ تو آپ امام حسین کو شہید اعظم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جس حدیث میں حضرت سیدنا امیر حمزہ کا لفظ موجود ہے، نام موجود ہے، وہاں پر اگلا بھی شہید اعظم کے لیے ایک اور نام بھی ہے۔ فرمایا وَرَجُلٌ قَامَ إِلَىٰ إِمَامٍ جَاهِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهِيَهُ، اور وہ بندہ بھی شہید اعظم ہوگا جو ظالم حکمران کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، اسے نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، فَقَتَلَهُ، تو اس نے اس کی پاداش میں اس کو قتل کر دیا۔ تو اس ظلم کی تیغ سے شہید ہونے والا بھی شہید اعظم۔ اب ان دونوں معیارات کو دیکھیں تو حضرت سیدنا امیر حمزہ علیہ السلام آپ رسول اللہ کے چچا ہیں، اور آپ احد میں شہید ہوئے، اور احد میں آپ کے ساتھ 70 کے قریب دیگر صحابہ بھی شہید ہوئے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دن ایک ہے، جنگ ایک ہے، جگہ ایک ہے، مقصد ایک ہے، نبی ایک ہے، کلمہ ایک ہے، جہاد ایک ہے، تو پھر 70 میں سے شہید اعظم اکیلا امیر حمزہ کیوں؟ اللہ 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 واہ، یہ سوال ہے نا، تو اس کا جواب تلاش کریں گے، اور پھر اس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ حسین کہاں کھڑے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ آپ شہید اعظم ہیں، حالانکہ باقی بھی تو شہداء ہیں، تو پھر یہ اکیلے شہید اعظم کیوں؟ اس کا جواب ڈھونڈنا ہے۔ تو ہم نے دستک دی محدثین کے دروازے پہ۔ امام مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر کئی بزرگوں نے اس پر بحث کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی شہادت عظمیٰ کے پیچھے راز یہ ہے کہ ہر وہ نیکی کہ جس نیکی کے پیچھے مشقت زیادہ ہو اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے والے کو اجر گرم پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ کیوں؟ بولتے جائیے، مشقت زیادہ ہے۔ یہ جو میرے سامنے 2-3 بیٹھے ہیں حضرات، جا کے یہ دائیں بائیں ہو جائے، کیونکہ اس میں ان کی بولیے مشقت زیادہ ہے، سختی زیادہ ہے۔ ایک آدمی گاڑی پہ حج کرتا ہے اور ایک پیدل، بھئی بولتے جائیے نا جلدی جلدی، تو پیدل والے کا ثواب کیوں؟ مشقت زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک وہ شہید ہے جسے تلوار لگی گردن کٹی شہید ہو گیا، اور ایک امیر حمزہ ہیں کہ نیزہ لگا جسم سے آر پار ہوا، پھر خنجر آ گیا، خنجر نے آنکھیں نکالی، خنجر نے ناک کاٹا، خنجر نے کان کاٹے، پھر اسی خنجر نے جگر کو چاک کیا، سینہ چاک ہوا، اندر سے جگر نکالا گیا، اسے کاٹا گیا، پھر اسے چبایا گیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ جو کٹے ہوئے اعضاء تھے، آنکھیں تھیں، کان تھے، ناک تھی، ہونٹ تھے، انگلیاں تھیں، ایک ایک انگلی کو کاٹا گیا۔
ان کا ہار بنا کے ہندا نے اپنے گلے کے اندر لٹکایا. جب ابھی اسلام اس نے قبول نہیں کیا تھا تو اس نے اپنے گلے میں لٹکایا. اور بعد روایات میں آتا ہے کہ اگلی منزل پہ جا کے آگ جلائی, آگ جلا کے ان اعضاء کو پکایا اور کھانے کی کوشش کی لیکن نگل نہ سکی, اگل دیا, تھوک دیا. اور پھر وہ امیر حمزہ ان کا کٹا پھٹا لاشا, میرے مصطفیٰ کریم نے جب وہ منظر دیکھا تو قلب رسول پر وہ جو گرانی اور وہ جو تکلیف, وہ تو درد اٹھا, اس کو کون لفظوں میں بیان کر سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ 70 شہید ہوئے, پر جس درد تکلیف کے ساتھ حضرت سیدنا امیر حمزہ کی شہادت ہے ایسی اس پورے قافلے میں کسی کی نہیں ہے, لہذا امیر حمزہ شہید اعظم ہے. لیکن علماء موجود ہیں, دیگر کئی لاشوں کا بھی مسئلہ کیا گیا, ان کو بھی ان کے ناک کان ہاتھ کاٹے گئے. تو پھر یار ان کا بھی تو کوئی مقام ہو. اس کی دوسری ریزن کہتے ہیں وہ بات ٹھیک ہے یار, خدا کے لیے جملہ دینے لگا ہوں, اگر اس کو مس کر گئے تو آنے والی میری پوری تقریر کا مفہوم آپ نہیں سمجھے گے. فرمایا ہاں بعض اوقات کوئی نیکی قربت رسالت کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے. آئے ہائے واہ 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 واہ. کوئی نیکی قربت رسالت کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے. کیا مطلب ہے؟ فرمایا شہید باقی بھی تھے پر امیر حمزہ شہید بھی تھے, نبی کے قریبی بھی تھے. ان کی قرابت کا رنگ کیا ہے کہ رسول اللہ کے رضائی بھائی ہیں, نبی پاک کے شفیق چچا ہیں, اس لیے ان کا غم رسول اللہ کا غم تھا, ان کا درد رسول اللہ کا درد تھا. اور اگر وہ درد جانچنا اور دیکھنا ہو تو اس منظر کو پڑھیے ذرا کتابوں میں کہ جب رسول اللہ اپنے چچا کو دفنانے لگے, کفن کے لیے چادر آئی, پاؤں پہ چادر رکھی جاتی تو سر ننگا ہو جاتا, سر پہ رکھی جاتی تو پاؤں ننگا ہو جاتا. بالآخر پاؤں پہ گھاس ڈالی گئی اور سر کی طرف ایک چادر کفن دیا گیا اور رسول اللہ کے چچا کو دفن کیا گیا. حضور واپس جب آئے مدینہ منورہ میں, محلے تھے, ایک محلے سے گزرے تو اندر سے رونے کی آوازیں آئیں, خواتین رو رہی تھی. حضور نے پوچھا یہ کیوں رو رہی ہیں؟ یا رسول اللہ کسی کا شور شہید ہو گیا, کسی کا بیٹا شہید ہو گیا, اپنے شہداء پہ رو رہی ہیں. اللہ کے نبی آگے بڑھے, توجہ کرنے سب نے. رسول اللہ نے فرمایا میرے چچا پہ رونے والی کوئی نہیں ہے. اللہ اللہ. اب یہاں سے غلاموں کی غلامی کا رنگ نظر آتا ہے. نبی کے صحابہ نے جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غم کی کیفیت میں, اور جب ان کی زبان سے یہ لفظ سنے کہ میرے چچا پہ رونے والا یا رونے والی کوئی نہیں ہے, صحابہ دوڑے دوڑے گھروں میں گئے, اپنی خواتین کو کہا اپنوں پہ رونا چھوڑو, رسول کے گھر چلے جاؤ, وہاں امیر حمزہ پہ جا کے رو. تمام مدینے کی خواتین وہ پہنچی رسول اللہ کے گھر میں, آنسو بہنے لگ گئے. وہاں پر ابھی نوحہ, ابھی رونا یہ منع نہیں ہوا تھا, چنانچہ ساری خواتین رونے لگی. سوال یہ ہے کہ اپنا غم چھوڑ کے, اپنے گھر کا ماتم چھوڑ کے, چرا والو اپنی پھوڑی چھوڑ کے دوسری پھوڑی پہ جانا, اس کا فلسفہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کے صحابہ نے امت کو بتا دیا. عشق کا تقاضا یہ ہے اپنا غم محبوب کے غم پہ قربان, اپنی خوشی محبوب کی خوشی پہ قربان. اب آپ سمجھ گئے. تو چونکہ حضرت سیدنا امیر حمزہ یہ رسول اللہ کے کیا ہیں, بڑے قریبی ہیں, ان کا درد حضور کا درد ہے, اس وجہ سے باقی شہید ہیں اور امیر حمزہ شہید اعظم. برادران اسلام, یہی معیار اگر رکھا جائے, اگر درد تکلیف سختی نیکی کمانے میں
مشقت اٹھانے کی بات ہو تو پھر ذرا دیکھیے حسین کہاں کھڑے ہیں۔ برادران اسلام، کربلا کے اندر امام علی مقام امام حسین کی صرف اچانک تیر لگنے سے شہادت نہیں ہوئی، اس کے پیچھے ذرا دیکھیے درد کتنا ہے، اس کے پیچھے مشقت کتنی ہے۔ سب سے پہلی تکلیف کہ اپنا بھائی گھر اور پھر اپنے نانا کا مدینہ چھڑوایا گیا۔ جناب حضرت امام حسین آپ مدینہ منورہ کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے نانا، اپنی ماما جان، اپنے بھائی جناب حضرت امام حسن کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ پھر اس سے اگلا درد یہ سفر کی مشقت، پھر حرم مکی میں آنا، این حج کے دنوں میں وہاں سے بھی نکالا جانا، پھر راستے میں آنا، کربلا کے اندر تکلیف مصیبت کا سامنا کرنا، پیاس بھوک برداشت کرنا، اور پھر اس کے بعد میدان کربلا میں امام علی مقام کا شدید درد تکلیف اٹھا کر شہید ہونا۔ اور میرے دوستو، بعض اوقات اپنی تکلیف کوئی حیثیت نہیں رکھتی، دوسروں کی تکلیف کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب ذرا شہید کربلا امام علی مقام سے کوئی پوچھے، اے حسین یہ بتائیے کہ آپ کو غازی عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھ کے زیادہ تکلیف ہوئی تھی، یہ شہزادہ قاسم کے سینے میں پیوست ہونے والا نیزہ دیکھ کے آپ کے دل پہ زیادہ درد ہوا تھا؟ اب کوئی کیسے پوچھے، اے امام میدان کربلا میں آپ کے بھائی حضرت محمد بن علی، حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت جعفر بن علی، یا حضرت سیدنا، یہ دونوں میں سے ایک نام ہے، عبداللہ بن علی یا جعفر بن علی، یا حضرت سیدنا عباس بن علی، 6 بھائیوں کی لاشیں میرے امام نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر سائیڈ پہ رکھی ہیں۔ میرے دوستو، ایک ایک شہادت، ایک ایک دل پہ خنجر۔ اور اگر اور آگے بڑھا جائے، پیچھے خیموں میں موجود سیدہ سکینہ کا درد بھی ہے، خواتین کا درد بھی ہے، صحرا کے امیر قافلہ کو کس کس کا غم ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے غم اٹھانے والی ہستی اکیلی کون ہے؟ نبی کے کندھوں پہ کھیلنے والا، نبی کے سینے پہ سونے والا، نبی کے لعاب کی گٹی لینے والا، جس کی ماں زہرا ہے، جس کا بابا علی ہے، وہ کون ہے؟ وہ حسین ابن علی ہے۔ میرے بھائیوں، اب آئیے میدان کربلا کے اندر یہ کتنے غم میں، یہ کتنے درد ہیں، یہ کتنی کرچیاں ہیں کہ جو دل پہ لگی ہیں، یہ سارے زخم اٹھا کر پھر بھی میرا امام ڈٹا ہوا ہے، راہ عظیمت پہ کھڑا ہے، ذرہ برابر بھی پائے ثبات میں لغزش نہیں آتی، بلکہ انداز بتا رہا ہے، کردار بتا رہا ہے، ان کی ایک ایک قدم کی حرکت بتا رہی ہے کہ ان کا مقصود کیا ہے۔ ان کا مقصود یہی ہے کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے، اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ برادران اسلام، میدان کربلا میں جب میرے امام کی باری آئی، ادھر
لاشیں پڑی ہیں، کہیں شہزادہ اصغر کی لاش ہے، کہیں شہزادہ قاسم کی لاش ہے۔ اور یہاں میں ایک اور چیز بھی عرض کرتا چلوں، میدان کربلا میں امام حسن کے 5 بیٹے شہید۔ کئی لوگ تانے دیتے ہیں، معذرت کے ساتھ مجھے کچھ باتیں کھری کھری بھی کرنی ہوتی ہیں۔ یہ میرے دائیں بائیں گیلانی پیر بیٹھے ہوئے ہیں، یار مہربانی کرو گے کیا؟ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ان کا شجرہ غوث پاک سے ملتا ہے۔ غوث پاک کا شجرہ حضرت امام حسن مصنع کے ذریعے سے امام حسن مجتبیٰ تک، وہاں سے حضرت امام الانبیاء تک جاتا ہے۔ تو ان کی جد اعلیٰ میں سے، ان کی جدات میں سے، جد میں سے کون ہے؟ حضرت سیدنا امام حسن مصنع۔ امام حسن مصنع ان کی شیعہ سنی تمام کتابوں کے اندر ان کی ہسٹری پڑھی جائے وہاں واضح موجود ہے۔ یہ امام حسن مصنع خود بھی میدان کربلا میں موجود ہیں۔ اللہ لہذا یہ جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ گیلانی سید کربلائی نہیں ہے، بیٹا جی گیلانی بھی کربلائی ہیں۔ مہربانی یار کیا کس نے کہا ہے کہ گیلانی کربلا میں نہیں تھے؟ حسنی سید کربلا میں نہیں تھے۔ ہم یہ فرق کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے لیے یہ سارے امام ہیں، یہ سارے عظمت کا پیکر ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کے 5 بیٹے شہید ہوئے میدان کربلا میں۔ امام ابو بکر بن حسن، امام یحییٰ بن حسن، امام بشر بن حسن، امام محمد بن حسن، امام قاسم بن حسن۔ حضرت امام حسن مصنع شدید زخمی ہوئے، ان کو گھوڑا لے گیا، زخموں کی وجہ سے وہ زخمی گھوڑے نے دور جا کر گرایا۔ وہ سمجھے کہ جی یہ بھی شہید ہو گئے، لیکن یہ چونکہ تھوڑا دور گرے تھے ٹیلوں کی اوٹ میں، تو بعد میں ان کو وہاں سے ریسکیو کیا گیا اور پھر آپ کا علاج ہوا۔ اور اس کے بعد آپ کے جسم اثر پہ اکثر جو ہے نا وہ زخم لگے ہوئے، آپ دکھایا کرتے تھے کہ یہ زخم مجھے کربلا میں لگے۔ آہستہ بولے ہو خدا کے بندو، اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے رسول اللہ کی آل بیت ہم فرق کرنے والے نہیں ہیں۔ حضور کے اس عظیم خانوادے نے، دونوں شہزادوں نے، دونوں میرے نبی کی آنکھوں کی طرح ہیں۔ ہم ان میں فرق نہیں کرتے کہ حضور کو کون زیادہ پیارا ہے۔ جب کبھی بھی حضور سے پوچھا گیا کہ آپ کو کون پیارا ہے، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، نبی نے اکیلا نام نہیں لیا، نبی پاک نے زارا کی جوڑی کا نام لیا ہے۔ فرمایا حسن اور حسین۔ بلکہ ایک واقعہ آپ کو بڑا مشہور ہے، یاد ہوگا کہ جب رسول اللہ اپنی بیٹی کے گھر میں رات گزارنے گئے، حالانکہ یہ کوئی میلوں دور کی بات نہیں ہے، قریب ہی گھر ہے، پر یہ امت کو سبق دیا جا رہا ہے کہ بیٹیوں کا بھی دل کرتا ہے کہ ان کے ماں باپ ان کے پاس جا کر بیٹھیں، ان کی شادی ہو جائے تو ان کو اجنبی نہ سمجھو۔ حضور تشریف لے گئے، رات ادھر گزاری۔ اب یہ کوئی لمبا چوڑا گھر نہیں ہے، یہ ایک کمرے کا گھر ہے۔ ادھر مولا علی سوئے ہیں، ادھر حضور ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، بی بی پاک ہیں۔ اچانک رات کے وقت امام حسن نے آواز لگائی، پانی۔ حضور اٹھے، حضور اٹھے، حضور اٹھے، اور اتنے میں امام حسین نے بھی پکارا، پانی۔ نبی پاک اٹھے، مشکیزہ اتارا، لٹکا ہوا تھا دیوار کے ساتھ، مشکیزے سے پانی نکالا، پیالے میں ڈالا، حضرت امام حسن کو پلایا۔ اتنی دیر میں سیدہ زہرا بھی بیدار ہو گئی۔ آپ نے دیکھا دونوں شہزادے پانی کی طرف دیکھ رہے ہیں، امام حسن کو حضور نے پلایا۔ سیدہ نے فرمایا لگتا ہے بڑا آپ کو زیادہ پیارا لگتا ہے۔ فرمایا بیٹی یہ بات نہیں ہے، پہلے اس نے مانگا اس لیے اسے پہلے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ واقعہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہزادوں کی دونوں کی کشتی آپس میں جیسے ہوتی ہے، بچے آپس میں کشتی کرتے ہیں، تو حضور فرمایا حسن پکڑ، حسن پکڑ۔ بی بی پاک فرماتی ہیں اچھا بڑے کو آپ کو بھار رہے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑ، چھوٹے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ میرے حضور مڑے فرمایا زارا، وہ میں نے تو بعد میں کہا ہے، وہ جبریل پہلے آ کر حسین کو کہہ رہے پکڑ حسین، پکڑ حسین، تو میں نے کہا چلو
فرشتوں کا سردار چھوٹے کو ابھار رہا ہے، میں بڑے کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں۔ برادران اسلام، یہ میرے مصطفیٰ کی لاڈلی تیرانی کی جوڑی ہے، اور اس جوڑی پہ ساری کائنات قربان ہو جائے۔ آئے حق حق حق۔ حسن حسین دی کی میں شان دساں، او نبی پاک دی ہے تصویر دونوں، او جس کفر دا سینہ چاک کیتا، اے حق دی ہن شمشیر دونوں، آئے ہائے واہ۔ تے اسلام دی دنیا اندر تشہیر گنے دونوں، او دردی میں کیوں نہ فخر کرا، او پیران دے ہیں پیر دونوں۔ ایک واری ذرا منو بھی احساس ہوئے کہ دعا دی نات سارے دے ہاتھ چکے نے، او دردی میں کیوں نہ فخر کراں، اے پیران دے ہن پیر دونوں۔ دوستان گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ میرے نبی کے نواسے حضرت سید الشہداء امام حسین شہید اعظم ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک اپنا درد ہے، ایک لالوں کا درد ہے، ایک رشتہ داروں کا درد ہے، ایک جو ان کا منصب ہے اس کا ذمہ داری کا درد ہے۔ یہ کتنے درد ایک قلب شبیر میں جمع ہیں، اتنے درد اٹھا کر بھی ذرا غور کیجئے کہ جب 10 محرم الحرام کی صبح فجر کی نماز ہوئی، او وہ نماز بھی کیسی جس کا مؤذن شہزادہ علی اکبر ہے، آئے ہائے آئے ہائے۔ جس کا مؤذن شہزادہ علی اکبر گئے، نماز امام نے پڑھائی، اس کے بعد اپنے تمام ساتھیوں کو بٹھا کر خطبہ دیا، آل بیت کی عظمتوں کو بیان کیا، اور وہاں جن لفظوں میں شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی طہرنا بالکتاب وقالا ویطہرکم تطہیرا۔ نہیں یار، نہیں یار، یہ جو بیچ میں آپ کمزور ایسا جگہ یہ صوفیاں لائیں ہیں، خدا کے بندو جاگ کے بیٹھو ادھر، جہاں کو شابش بسم اللہ۔ میرے سامنے کے کم از کم یہ جو 15-20 لوگ ہیں، آپ کا ایک جو نا قوت ہونی چاہیے ایک تقریر سننے کی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام علی مقام ساری قربانیاں دے کر اب ذرا نمبر آیا ہے، باری آئی ہے کس کی؟ میرے آقا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی۔ بولیے کس کی؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی۔ کس کی باری آئی ہے؟ سیدہ زہرا کے لاڈلے کی، میرے نبی کے سینے پر کھیلنے والے حسین ابن علی کی۔ کہنے والا کہتا ہے کہ ساتھ آہو بکاؤ بے قراری آ گئی، سید مظلوم کی رن میں سواری آ گئی، ساتھ والے بھائی بیٹے ہوئے سب شہید، اب امام بے کسو تنہا کی باری آ گئی۔ امام علی مقام میدان جنگ میں گئے، کشتوں کے پشتے لگ گئے، حیدری تلوار چمک رہی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ذوالفقار چمک رہی ہے، کسی کا سر نہیں تو کسی کا دھڑ نہیں،
کسی کا سر نہیں، کسی کا دھڑ نہیں، کسی کا بازو ادھر، کسی کا کان ادھر، کسی کا جسم دو ٹکڑے، سر اڑ رہے تھے چلتی تھی سن سے جو ذوالفقار، چلتے تھے وارے تیغ دو پہ کر کے بار بار، ڈھالوں کو روکتے تھے جو مردود و نابکار، بجلی کی طرح کوندتی تھی وہ تیغ شعلہ بار، مرتے تھے ڈر سے ڈوب کے ناری فرات میں، غل تھا کہ آگ لگ گئی کشتے حیات میں، بازو کسی کا تن سے جدا تھا، کسی کا سر تو تھا بشکل کوئی گردن دا کمر، کوئی تڑپ رہا تھا ادھر کوئی ادھر۔ یار منظر کا مزہ لینا ہے نا، اس منظر میں میرے رسول کے شہزادے کے کاٹے ہوئے کی حالت کیا ہے، کوئی تڑپ رہا تھا ادھر کوئی ادھر، نازل تھا ان پہ قہر خدائے بزرگ در، آفت کی تیغ تھی تو قیامت کا ہاتھ تھا، گویا اسرائیل چھری لیے ساتھ ساتھ تھا۔ واہ واہ واہ، میرا امام میدان کربلا میں جوہر دکھا رہا ہے، جلوے دکھا رہا ہے، رنگ دکھا رہا ہے، شجاعت کا جلوہ دکھا رہا ہے۔ اسی دوران ان کافروں نے پوری قوت سے میرے امام کے جسم پہ حملے کیے، 33 زخم لگ گئے نیزوں کے، 44 زخم لگے تلواروں کے، 60 سے زیادہ زخم دیگر اور ہتھیاروں کے، 120 سے کل زائد زخم۔ اب میرا امام زخمی ہو کر کشتوں کے پشتے لگاتے، صفوں کو چیرتے پہنچ گئے میدان میدان کربلا میں، نہر فرات کے قریب گھوڑے سے اترے، امام نے پانی پینے کے لیے چلو بھرا، ظالم نے تیر مارا، چہرہ زخمی ہوا، خون کے قطرے پانی میں گرے، میرے امام نے اوپر دیکھا مسکرائے، فرمایا میرے ربا لگتا ہے کہ دنیا کا پانی حسین کے نصیب میں نہیں ہے، پھینکا پانی، فرمایا چلو اب تو پھر کوثر سے ہی افطاری کریں گے۔ برادران اسلام، برادران اسلام توجہ فرمائیے گا، برادران اسلام، میرے امام نے اوپر دیکھا، وقت کا خیال کیا کہ وقت کیا ہے، اتنے میں قاتل کسی کے ہاتھ میں نیزہ، تلوار، خنجر لیے یہ چاروں طرف سے قریب آ گئے، امام نے سر سجدے میں رکھا، روح ملائے اعلیٰ کے لیے بے قرار ہے، حوران بہشت جنت کے جھرونکوں سے جھانک رہی ہیں، سیدہ طیبہ کوثر کا پیالہ لے کے کھڑی ہیں، اپنے لال کے انتظار میں ہیں، جنت کے دروازے پہ کھڑی ہیں، خود گویا محمد الرسول اللہ اس موقع پر سیدہ کو سہارا دیے کھڑے ہیں، مولا علی کی روح بھی ادھر موجود ہے، انبیاء کی روحوں کا تانتا بندھا ہے، اور نبیوں کیوں آئے ہو؟ جواب آتا ہے رحمت للعالمین کا پرسہ لے کے آئے ہیں کہ ان کے نمازے کی شہادت ہو رہی ہے، ادھر میرے امام کا سر سجدے میں رکھا گیا، ادھر بدبخت پلید شمر لین آگے بڑھا، اس نے میرے امام کے سر کو تن سے جدا کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن وہ کیا منظر تھا کہ میرے امام کا سر سجدے میں ہے، قاتل سر پہ کھڑا ہے، قربان جائیں پیر سید نصیر الدین نصیر پر وہ منظر کھینچتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیسا عابدی ہے کہ مقتل کے مسلح پر کھڑا،
کیا نمازی ہے کہ بے خوف عطو سجدے میں ہے اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے ابن زہرا اسی تیری شان عبادت پر سلام سر پر قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے سر پر قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے اللہ اللہ تیرا سجدہ شبیہ مصطفیٰ جیسے خود ذات پیمبر بہو سجدے میں ہے اور کون جانے کون سمجھے کون سمجھا اے نصیر عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے برادران اسلام سر انور جسمی اندر سے کٹ کے الگ ہو گیا اب اگر مشقت ہی کو دیکھیے اگرچہ ابھی تکلیف ختم نہیں ہوئی اس لیے کہ اب یہ لاش اور باقی جو شہداء کی لاشیں ہیں ان پہ گھوڑے دوڑائے گئے توجہ ہے گھوڑے دوڑائے گئے جس سے شہیدوں کے جسم پھٹ گئے ہڈیاں ٹوٹ گئیں پھر سر حسین کو نیزے کی انھی پہ اٹھایا گیا دوستان گرامی 120 زخم ان کا درد پھر وہ جو مشقت راستے کی خاندان کی شہادتوں کی اور پھر ابھی بھی امتحان ختم نہیں ہوا میرے امام کا سر نیزے پہ بلند کیا گیا یہ منزل بمنزل پھر کوفے تک آیا کوفے میں سر پہ چھڑیاں ماری گئی ابن زیاد نے اس سر حسین کو چونکے دیے چھڑیاں ماری بے ادبیاں کی پھر ابھی بھی امتحان ختم نہیں ہوا آگے بڑھئے پھر اس سر کو اٹھا کے وہ پلید دمشق کی جانب یزید کے دربار کو روانہ ہوئے منزل بمنزل اتنے 100 میل کا سفر اسی انداز سے ہوا میرے حسین علی وقار کا سر نیزے کے اوپر ہے باقی سروں کو بھی انہوں نے نیزوں میں اڑسا ہوا ہے وہ کیا عجیب و غریب ظلم کا انداز ہے ظلم کی داستان ہے لوگوں نبی کی بیٹیاں قیدی بنی ہوئی ہیں رسیوں میں جکڑی ہوئی ہیں پورا قافلہ اہل بیت اونٹوں کی ننگی پشتوں پہ سوار ہے وہ بدبخت وہ بلوائی وہ کمینے وہ چھڑیوں سے انہیں پیٹ رہے گے میرا حسین نیزے کے اوپر ان کا سر بلند ہے میں نے بڑی بڑی تشبیہیں اشعار میں شعراء نے بڑی بڑی تشبیہیں پیش کیے لیکن یہاں جو تشبیہ پیش کی گئی ہے اس نے عجب ہلچل مچائی ہے توجہ ہے قیدی قافلہ پیچھے آ رہا ہے سب سے بلند تر میرے آقا حسین کا سر ہے کس پہ نیزے کے اوپر ہے تو شاعر کیا کہتا ہے شام واللیسی دریا جد قافلہ اگے اگے سی سیدی نصر جاریا اپنے پروار قیدی نو وہندار وہنا کہتے ہیں دیکھنا اپنے پروار قیدی نو وہنداریا او دی راکھی اسیران دے کم آ گئی ہائے 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 واہ 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 سبحان دوستان گرامی ابھی بھی امتحان ختم نہیں ہوا ہے یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا توجہ رکھیے گا دربار یزید میں جب میرے آقا حسین ابن علی کی شہزادیاں
آپ کی بہن سیدہ زینب اور دیگر جو قافلے کے جو اسیر تھے یزید کے دربار میں پہنچے. ان میں امام زین العابدین بھی ہیں, ان میں امام زین العابدین بھی ہیں کہ جنہیں بھیڑیوں میں جکڑا گیا ہے, ان بھیڑیوں نے آپ کا گوشت ٹانگوں سے ختم کر دیا. یہ جو آپ کے ٹخنے نا, اٹھا دو یار بچے کو, اٹھا دو. آپ کے جو ٹخنے, ان ٹخنوں کی ہڈیاں جو ہے نا سفید سفید نظر آ. یزید کے دربار میں جب یہ قافلہ آل بیت پہنچا, وہاں یزید کی بیوی موجود تھی, بڑی باپردہ ہو کر اور اپنے چہرے کو ڈھانپ کے آئی. اتنے میں وہ جو دربار میں ہوتا ہے آواز لگانے والا, اس نے آواز لگائی, قیدی آ رہے ہیں, باغیوں کے سر لائے جا رہے ہیں. تو امام حسین پاک کا سر تشت میں رکھ کر یزید کے سامنے پیش کیا گیا. جب قیدیوں کو پیش کیا گیا تو وہ حالت کیا ہے, اتنا لمبا سفر. سوچ سکتے ہو آپ, اگر آپ گرد اور اس موسم میں 10 کلومیٹر سفر اگر آپ طے کریں تو کیا حالت ہوتی ہے. تو جہاں سینکڑوں میل گھوڑوں اور اونٹوں کی ننگی پشتوں پر طے کروایا گیا, اور پھر مارنا پیٹنا, اور ظلم یہ کہ سر سامنے ہیں کٹے ہوئے, اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ پیچھے جو اجساد ہیں ان کا کیا بنے گا. تو یہ قافلہ اسیران کربلا کا یزید کے دربار میں ہے. تو اتنے میں یزید کی بیوی نے دیکھا کہ خواتین بھی ہیں, تو وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی کہ یزید خواتین کا دربار میں کیا کام. کہنے لگا بدبخت کہ یہ باغیوں کی بہنیں بیٹیاں ہیں. اس نے پوچھا یزید باغی کون ہے؟ کہنے لگا حسین بن علی. وہ کہنے لگی کیا رسول اللہ کا نواسا؟ یہ کہنے لگا ہاں. تو کہا یہ کون ہے؟ سیدہ زینب بولی. آپ نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں وہ بہن کہ جس کے بھائی کا سر ہے, اور میں ہی ہوں علی المرتضیٰ کی بیٹی, فاطمہ الزہرا کی بیٹی. یہ دیکھ کر یزید کی بیوی چیخنے لگی, اس کا چہرہ ننگا ہو گیا. کہنے لگی ہائے افسوس, رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. یزید کو غصہ آ گیا, کہنے لگا لوگوں کے سامنے کھڑی ہے, تیرا چہرہ ننگا ہے. غضب میں آ کر کہنے لگی ارے او اللہ کے بندے, سوچ ذرا, تجھے میرے پردے کا حیا ہے, تجھے رسول اللہ کی بیٹی کا حیا نہیں ہے. حضور کی بیٹی کا تجھے حیا نہیں ہے بدبخت. بیوی ہو کر پاؤں پٹکتی ہوئی دربار سے نکل گئی. اور یہ کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. بعض ایسے کمینے اور گندے ہوتے ہیں جن کی اپنی اولاد ان پر لعنتیں بھیجتی رہتی ہے. بولو ایک چرا لو, کیا جب باپ بگڑ جائے, گندی کمینی حرکتوں پہ اتر آئے, تو کیا کئی بیٹے جناب اپنے باپ کے لیے نہیں کہہ رہے ہوتے یار اللہ اب ہم چکی لے. تو یزید کے بیٹے کو آپ نے پڑھا, اس کو سنا, معاویہ بن یزید بن معاویہ, یہ رو رو کر کہتا ہے ہائے افسوس, ہمارے لیے دکھ اور تکلیف کا عالم تو یہ ہے, معاملہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ میرے باپ کا انجام برا ہے, جہنمی ہے میرا باپ, کہ اس نے رسول اللہ کی اولاد کو ناحق قتل کیا. اس نے مدینہ منورہ, اس نے کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ کروایا, اس نے روزے رسول کی بھی حرمتی کروائی. کون کہہ رہا ہے؟ بولیے. یزید کا سگا پتر. میں حیران ہوتا ہوں وکیلان صفائی جو آج پیدا ہو گئے 14ویں صدی میں, صفائیاں پیش کریں نہیں یہ تو شیعوں کی کڑی ہوئی روایتیں ہیں, یزید نے تو کچھ نہیں کیا تھا. اوہ اس کا سگا پتر آہنا میرا پیو جنمی ہے, تو نسلہ بعد آنے لیا کتے آتے نہیں, یہاں کوئی نہیں آئی ہے. اور یہ بھی 2 نمبری ہے. آپ نے ایک دفعہ ٹیلی ویژن چینل پہ دیکھا ہوگا کہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ایک مولوی تھا, تو جب ہم نے کہا جی کہ یزید لعنتی ہے, کہنے لگے جی میں تو نہیں کرتا.
میں تو وہ جی کیوں وہ جی اصل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے امام پاک کو شہید کیا وہ لعنتی ہے، اور لعنتیو تاریخی تواتر ہے کہ وہ کتا اور کوئی نہیں، وہ یزید ہے جس نے آل محمد پہ ظلم کیتے ہیں، جس نے آل بیت اطہار پہ ظلم کروائے ہیں۔ آپ اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں، یہ دو نمبری ہوتی ہے جی کہ ہم نہ ادھر کچھ کہتے ہیں نہ ادھر کچھ کہتے ہیں، یہ منافقت ہوتی ہے۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں سلام یا حسین، اور ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں لعنت بر یزید۔ بے شمار کی آواز آئے، لعنت بر یزید، بے شمار بے شمار، لعنت بر یزید، بے شمار بے شمار۔ حسین روح میں روشن ہے زندگی کی طرح، یہ نام لو تو طبیعت کو چین ملتا ہے، یہ فیض ہر کسو ناکس کی دسترس میں نہیں، دل میں گھر نہ ہو یزید تو پھر حسین ملتا ہے، دل میں گھر نہ ہو یزید پھر حسین ملتا ہے، دل میں گر نہ ہو یزید تو پھر حسین ملتا ہے۔ میرے دائیں طرف بھی سید، میرے بائیں طرف بھی سید، اور چراغ کے اندر شہید اعظم کانفرنس میں آنے والوں یہ نیک فعال ہے، انشاءاللہ ساڑھے جنازے بھی سید پڑھان گے، قبرہ میں بھی سید لان گے، تے قبرہ دے اندر بھی سید ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں۔ ماشاءاللہ ادھر دیکھیے گیلانی پیر بیٹھے ہوئے، سید عظمت شاہ جی بیٹھے، سید شبیر شاہ جی بیٹھے، ادھر سے اگر آگے آئیں تو جناب سید اسد شاہ جی، سید جناب سید فہد حسین شاہ جی، سید عطاء المصطفیٰ شاہ صاحب، ادھر دیکھیے سید کوثر علی شاہ جی، سید سجاد علی شاہ صاحب، ادھر بھی سید ادھر بھی سید۔ اوہ سنیوں تے پنج تنیوں نے باہر آیا، میں نے چوک میں پہلا بورڈ پڑا ہوا لکھا ہوا پڑا پنج تنی چوک، آئے ہائے آئے ہائے، اللہ افتخار شاہ جی کو بھی سلامت رکھے، پنج تنی چوک یعنی جیڑا اتھو لنگ سی منہ بولے نہ بولے پتر سٹا تے دل تے لگنیاں نے، آئے ہاں واہ 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 واہ، آئے اللہ اکبر۔ حیدر 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 حیدر، وارث کائنات پینتن باغ پینتن باغ، وارث کائنات باغ پینتن نا 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 جڑے تھوڑے تنگ ہو گئے ہو تو پھر کامیں جنی میں مکان لگا، وارث کائنات باغ پینتن، تو پھر میں کیوں نہ کہاں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اس میں حسینین اور سیدہ ہیں، بولو اس میں حسینین اور سیدہ ہیں، اس گھرانے میں شیر خدا ہے، اس میں حسینین اور سیدہ ہے، اس گھرانے خدا ہے۔
اس میں حسینین اور سیدہ ہیں، اس گھرانے میں شیر خدا ہے، کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، او میری آئے ہائے ہائے، اے صرف چوک وچی نہیں بلکہ میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنج تن کا یہ ادنا ادا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے بھائی جناب محترم میر اشتیاق امان صاحب، ان کی والدہ پچھلے دنوں انتقال فرما گئی، اللہ سیدہ زہرا کے لالوں کا صدقہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے یہی پیغام دے رہے تھے، اہل بیت دا در نہیں چھڑنا، سیدہ دا لڑ نہیں چھڑنا، تو پھر یہی ہم یہ تہیہ کرتے ہیں، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے، کعبہ عشق کا ہوں نمازی، کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میری تربت پہ لکھنا نیازی۔ آئے ہائے پنج تن کا میرے چودھری ضیاء صاحب، چودھری طاہر صاحب، ڈاکٹر صاحب، وہ دیگر جتنے بھی لوگ ہو، ماشاءاللہ نصیر صاحب، سارے نانیاں دے بھائی میں سارے نالما جنہ جنہ دے نعرے نے، ماشاءاللہ سید مصباح شاہ جی، نہ ہی بھول گئے، شہباز حیدر شاہ جی کیسر صاحب، دیگر جتنے بھی ہیں قاری صاحب، ماشاءاللہ اے جتنا بھی مجمع ہے یہ سارے آئے کس لیے؟ تاکہ سیدہ زہرا ہم سے راضی ہو جائے، تو پھر اسی اپنے بچیاں نو وصیت کرنے ہیں، تے ساڈا اے نعرہ ہے، انشاءاللہ میری تربت پہ لکھنا نیازی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے، کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے۔ ہن ذرا تسی مینوں دسو تے اے جڑے لوگ جو لوگ سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں ذرا بتاؤ، کیا میں نے تمہیں کہا کہ اٹھو؟ نہیں نا، خود اٹھے ہو۔ او پتر جی دل وچوں پنج تن دا ذکر کرو تے اثر ہو ہی جاتا ہے، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے۔ بس ذرا ان پنج تن کے گھرانے والوں کی شان عرض کرنے لگاؤں، سنیے سنیے، جس گھڑی یزید کے دربار میں سیدہ زینب موجود ہے، یہ پلید پہلے امام علی مقام کے سر پہ چھڑیاں مارنے لگا، ادھر دربار میں ایک صحابی موجود ہیں، انہوں نے چیخ کے فرمایا رک جا یزید، ان دانتوں پہ چھڑیاں نہ مار، اللہ کی قسم میں نے ان دانتوں پر ہونٹوں پر رسول اللہ کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ برادران اسلام، صحابی وہاں سے نکل گئے۔ اب ذرا اگلا منظر سنیے، سیدہ زینب موجود ہے، امام زین العابدین رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اتنے میں یہ مخاطب ہوا، سیدہ زینب سے کہنے لگا یا عدوت اللہ، عدوت اللہ، توجہ، اتنا گندہ جملہ اس کتے نے بولا،
کہنے لگا او اللہ دی دشمن عورت. پھر اس نے اگلا جملہ جو بولا وہ انتہائی خطرناک. کہنے لگا تیرا بھائی تیرا باپ مرتد ہو گئے تھے. سارے بولو استغفر اللہ. یہ اسلامی تاریخ میں اہل سنت کی میرے خیال میں بیٹھ جائیں ہو گیا آپ کی یہ جو ان پاک مقدس ناموں کا یہ استقبال جو آپ نے کیا اتنی محبت کے ساتھ یہ آپ کا ہو گیا. اللہ آپ کو اجر جزیل نصیب فرمائے. تو میں بس جلدی جلدی اختتام کی طرف جا رہا ہوں. کیا کہنے لگا یا حد بتا. اے اللہ کی دشمن عورت. کس کو کہہ رہے یہ کتا؟ نبی کے سینے پہ بیٹھنے والی زینب, سرکار کے لحاف کی گھٹی لینے والی سیدہ زینب, سیدہ زہرا کے جگر کا ٹکڑا سیدہ زینب, مولا علی کی بیٹی کو یہ کتا کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ کی دشمن عورت, تیرا بھائی تیرا والد یہ دین سے نکل گئے. کیا ہو گیا؟ سارے بولو ذرا استغفر اللہ. سارے پھر بولو استغفر اللہ. سیدہ زینب نے فرمایا بدین اللہ و بدین جدی و بدین ابی و بدین اخی. مجھے اللہ کے دین کی قسم, مجھے رسول اللہ کے دین کی قسم, مجھے اپنے ابا مولا علی کے دین کی قسم, مجھے اپنے بھائی حسین ابن علی کے دین کی قسم, مجھے اپنے دین کی قسم. او یزید, یہ وہی دین ہے جو میرے باپ کا, میرے نانے کا, جس دین نے تیرے باپ دادے کو ہدایت دی ہے. تو اس لیے تو یہ کہتا ہے کہ میرا باپ دین سے نکلا. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, یزید کی حمایتی جو آج کہتے ہیں جی کہ صحابہ کو برا بلا نہ کو, صحابہ کو گالی نہ دو, اور سب سے پہلے صحابہ کو گالیاں دینے والا کتا ہے کون؟ یزید لعنتی دربار میں بیٹھ کے کہتا ہے مولا علی کو, امام حسین کو, جنت کے سرداروں کو کہتے کہ یہ دین سے نکل گئے. مولا کل کائنات کو کہتا ہے کہ یہ دین سے نکل گئے. پتہ چلا یہ حکمرانوں کی اپنی بولیاں ہوتی ہیں جن کی حیثیت تار عنکبوت جیسی بھی نہیں ہوتی ہے. آگے پھر یزید بڑا اور کہنے لگا آج دیکھ امام پاک کے سر پہ چھڑیاں ماری. کہنے لگا دیکھ تیرے بھائی کا انجام. یہ کہتا تھا کہ یہ مجھ سے اچھا ہے, اس کا باپ میرے باپ سے اچھا ہے, اور اس کا نانا میرے نانے سے اچھا ہے, اس کی ماں میری ماں سے اچھی ہے. یہ کہاں مکالمہ ہو رہا ہے؟ دربار یزید میں. پھر خود ہی کہنے لگا جہاں تک معاملہ میرے اور اس کے باپ کا ہے وہ دنیا نے دیکھ لیا, اور جہاں تک معاملہ میرا اور اس کا ہے تو یہ دیکھو میں تخت پہ بیٹھا ہوں. اس نے جناب اکڑ کے بیٹھ کے کہا, اور یہ میرے سامنے کٹا ہوا سر لے کے بیٹھا ہے. پھر کہنے لگا کہ یہ کہتا تھا کہ اس کی ماں میری ماں سے افضل ہے, تو کہنے لگا مجھے اپنی جان کی قسم, واقعی حسین کی ماں جیسی ماں کوئی نہیں. آہستہ بولے ہو یار. میں نے لاہور کی طرف منہ کر کے کہا تھا کہ وہ جو کتا کمینہ جو امام پاک کا گستاخ مولا علی کو گالیاں دینے والا, وہ اتنا بڑا لعنتی, اسے بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کہہ سکے کہ بی بی پاک خطا پر تھی یا تیری ماں سے یہ. اس نے بھی کہا مجھے میری جان کی قسم, اے زینب تیری ماں جیسی ماں اس دھرتی پہ کوئی نہیں ہے. واہ میرے رسول کی شہزادی, تیرا کردار کتنا پاک ہے, تیری گفتار کتنی حسین ہے, تیرا انداز زندگی کتنا علی شان ہے. اتنا بڑا دشمن جو مولا المومنین کو مرتد کہہ رہا ہے, اتنا بڑا دشمن جو سید الشہداء کے لیے گندے جملے بول رہا ہے, جو سیدہ زینب کو دین کا دشمن کہہ رہا ہے, اس کتے کی بھی جرت نہیں ہوئی ہے کہ میرے رسول کی بیٹی کے کسی جملے پہ انگلی اٹھائے. سر جھکا کے کہنے لگا کہ واقعی
اے زینب تیری ماں جیسی ماں اس کائنات میں. یعنی یزید سے بھی وہ لوگ گئے گزرے ہیں جو رسول اللہ کی بیٹی کے لیے گناہوں اور خطاؤں کی اضافت کرتے ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کئی مولوی کہتے ہیں مسلک، تو جا کر چاٹ اس مسلک کو جو مسلک رسول کی آن سے بالا تر ہو کر. میرا مسلک بھی رسول کا خاندان ہے، میرا عقیدہ بھی رسول کا خاندان ہے، میرا ایمان بھی رسول اللہ. ہمارا ایمان بھی آل نبی، ہماری پہچان بھی آل نبی، ہماری دنیا بھی آل نبی، ہماری عقبہ بھی آل نبی، ہماری امیدوں کا مرکز بھی آل نبی. رب کی قسم ہے، میں آج سب سادات کے سامنے آپ کے سامنے کہتا ہوں، ہمارے پاس کئی دفعہ لوگ آتے ہیں تنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی مفتی صاحب فلاں بیماری ہے دم ڈال دیں. تو میں ڈال دیتا ہوں دم اور کئی دفعہ رزلٹ آتا ہے جی فلاں کا کینسر ختم ہو گیا، فلاں کا یہ ہو گیا، فلاں کا یہ ہو گیا. تو مجھے میرے قریبی دوست کہتے ہیں استاد جی کے پڑھ دے ہو؟ میں آکھیا میں بہت وڈا دم پڑھنا. جی کے میں آکھیا میں پڑھنا ہے اللہ جبریل محمد علی فاطمہ حسن حسین زین العابدین محمد باقر جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا محمد تقی علی النقی حسن العسکری محمد مہدی یا سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ. اے دم پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان ناموں میں برکت رکھی ہے، ان ناموں میں عزت رکھی ہے، ان ناموں میں کمال رکھا ہے. تو اس لیے ہماری دنیا بھی آل بیت، ہماری عقبہ بھی آل بیت، ہماری قبر قیامت سب انہاں دے حوالے. اسے واسطے میاں محمد عارف کھڑی آہستہ بولے ہو یار آل علی